الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، مختلف قوموں کا ذکر کیا، مختلف قصے بیان کیے، اور جو بھی قصہ قرآن میں بیان ہوتا ہے اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف قصہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس ہر قصے میں ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے کچھ لیسنز ہوتے ہیں، کچھ سبق ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے ان قصوں کو قرآن کا حصہ اس لیے بنایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان قصوں سے وہ سبق حاصل کریں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم قصہ بیان کرتے ہیں، جو بتانے والا ہوتا ہے اس نے قصہ بیان کیا، سننے والوں نے سبحان اللہ کہا، اور کیا ہوا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا غور کریں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے لیے اتنے سارے لیسنز اور اتنے سبق ہوتے ہیں ہماری زندگی کے لیے، اگر وہ ہمیں سمجھ آ جائیں اور ہم ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ یونس علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن میں۔ ہم نے یونس علیہ السلام کے بارے میں پہلے بھی بات کی تھی، لیکن آج ہم اس کو ذرا ڈفرینٹ اینگل سے بات کریں گے اس قصے میں۔ یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کی بستی کی طرف بھیجا نبی بنا کے، تو وہ اپنی بستی کو کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ وہ بلاتے بلاتے انہوں نے بستی والوں نے جب ان کی بات نہیں سنی تو انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ تم پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور یہ کہہ کے اور ان کو چھوڑ کے چلے گئے، غصے کی حالت میں چھوڑ کے چلے گئے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا قانون کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کہ ہر سٹیج پہ، ہر سٹیپ پہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ حکم دے رہا ہوتا ہے، اور جس چیز کا اللہ حکم دیتا ہے وہ اسی طریقے سے چلتے جاتے ہیں۔ اگر ہم نوح علیہ السلام کی اگزامپل لیں تو نوح علیہ السلام لوگوں کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے، 950 سال، اور 950 سال میں ٹوٹل جو میکسیمم نمبر آتا ہے روایات میں کہ وہ کتنے لوگ ایمان لائے وہ ہے 80، کچھ میں 12 آتا ہے، کچھ میں مختلف روایات ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ نمبر آتا ہے وہ کیا، 80 لوگ نے ایمان لائے۔ اب اگر 950 سال کی محنت میں آپ سوچیں کہ جب 50 سال گزرے ہوں گے یا 100 سال گزرے ہوں گے اور کوئی سن ہی نہیں رہا، تو بندے کے اندر ایک فرسٹریشن ہوتی ہے۔ ہم کسی کو بات سمجھانا چاہیں تو ہماری بات کوئی ایک سے دوسری دفعہ میں نہیں سمجھے تو ہم کہتے ہیں یار، ہم گیو اپ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار جانے دو، سے چھوڑو، بات ہی نہیں سنتا، میں تو اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں، 36,000 دفعہ تمہیں بتایا 2 دفعہ ہوتا ہے تو وہ 36,000 کا کلمہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام 50 سال، 100 سال، 200 سال نہیں، 950 سال تک لوگوں کو بلایا اور صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ آپ سوچیں ان کی ہمت اور ان کا حوصلہ کہ 950 سال، اور قرآن میں کہتا ہے کہ وہ دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہتے تھے۔ تو اتنا لمبے عرصے کے بعد بھی وہ لگے رہے اپنے کام کو، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اب آپ ایسا کریں کہ کشتی بنائیں، اور جو لوگ آپ پہ ایمان لائے ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، ان کو اس کشتی میں سوار کریں، باقی لوگوں کو ان پہ ہم عذاب بھیجیں گے اور ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ کیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا، تب انہوں نے اگلا سٹیپ لیا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام بھی اپنی قوم کو بلاتے رہے، ان کو کہتے رہے کہ بے حیائی مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، اور وہ ایک سٹیج تک بلاتے رہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور ان کو کہا کہ اب آپ اپنے لوگوں کو لے کے بستی سے نکل جائیں، اللہ کا جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام کے کیس میں ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا ابھی کہ میں اپنا عذاب بھیجنے لگا ہوں، انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور یہ کہہ کے چلے گئے۔ اور جب وہ چلے گئے تو کیا ہوا کہ کشتی میں بیٹھے، اور انہیں اب ریئلائزیشن تو ہو گئی تھی کہ میں نے تو ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا بستی سے جانے کا، اور اللہ نے عذاب کا حکم بھی نہیں بھیجا تھا۔ تو جب وہ گئے کشتی میں بیٹھے تو کیا ہوا کہ طوفان آیا، اور طوفان جب آیا تو قرآن نکالا گیا کہ اس میں اگر سب لوگ بیٹھے رہیں گے تو ساری کی ساری کشتی ڈوب جائے گی، سب ہلاک ہو جائیں گے، کوئی ایک شخص ہے جس کو ہمیں پانی میں پھینکنا ہوگا۔ قرآن نکالا گیا تو قرے میں یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ لوگ جانتے تھے یونس علیہ السلام کو کہ یہ بڑے نیک صالح انسان ہیں، تو انہیں کہا بھائی اتنے نیک صالح انسان کو تو ہم نہیں پھینک سکتے پانی میں۔ انہوں نے کہا دوبارہ قرآن نکالو، دوبارہ قرآن نکالا گیا، پھر ان کا نام آیا، اور پھر انہوں نے کہا نہیں پھر قرآن نکالو، تیسری دفعہ قرآن نکالا، تیسری دفعہ بھی انہیں کا نام آیا۔ تو یونس علیہ السلام کو یہ پتہ لگ گیا
کہ اللہ کا یہی فیصلہ ہے, اللہ کی یہی مشیت ہے کہ مجھے ہی پانی میں جانا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, خود سے چھلانگ لگا دی. تو جب وہ چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو آگے نگل لے. اب اصل جو بات بتانی یہاں سے آگے کی ہے کہ جو سچویشن آ گئی, اب اس کے آگے کی بات ہے. جب مچھلی نے ان کو نگل لیا تو کیا ہوا کہ مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا, اندھیرا. اور جب انہیں ہوش آئی اور انہوں نے بالکل دیکھا کہ ہر طرف اندھیرا ہی ہے, لیکن جب انہوں نے ہاتھ پیر ہلائے تو انہیں ریئلائز ہوا کہ نہیں وہ زندہ ہیں. ان کو پہلے لگا کہ شاید میری وفات ہوگی اس لیے ہر طرف اندھیرا ہے. جب انہوں نے ہاتھ پیر ہلائے تو انہیں پتہ لگا کہ نہیں وہ زندہ ہیں. تو جو ہی انہوں نے ہاتھ پیر ہلائے تو کیا ہوا, کیا وہ اندھیرے کے اندھیرا تھا, ایک تھا مچھلی کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ اندھیرا. مچھلی ان کو لے کے سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی تو سمندر کی گہرائی کا اپنا اندھیرا. پھر رات کا وقت, رات کا اندھیرا. تو یہ اندھیرے تو ہو گئے جو کہ حصی ہیں, جو کہ فزیکل ڈارکنیس جسے ہم کہتے ہیں, فزیکلی جو تھا ہر طرف اندھیرا تھا. ایک اور اندھیرا تھا جو کہ وہ کیا تھا, غم کا اندھیرا. ان کو غم تھا. وہ کس چیز کا غم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا اور ان کو ریئلائز ہو گیا تھا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے. تو اس غلطی کی وجہ سے وہ بڑے غمگین تھے, ان کے دل میں بڑا غم تھا اور وہ بھی ایک اندھیرا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, فنادى فی الظلمات, کہ اس نے مجھے پکارا اندھیروں سے. تو اس میں یہ اندھیرے ہوتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, غم کا اندھیرا بھی تھا. تو اب دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ارد گرد تو روشنیاں ہوتی ہیں, لائٹس بڑی اچھی چل رہی ہیں, رونق ہے, لوگ خوش ہیں, پارٹی چل رہی ہے, لوگ ہلا گلا چل رہے ہیں, لیکن ہمارے دل میں اگر غم ہے, دل میں خوف ہے, دل میں بے چینی ہے, تو جو اندر کے اندھیرے ہیں وہ ہمارے باہر کی روشنیوں کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. تو ہمیں باہر کی روشنی اور باہر کی خوشی ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر اندر غم ہے. تو اسی لیے کیا ہوا کہ انہوں نے جب پکارا تو اس میں غم کی کیفیت بھی تھی. تو فنادى فی الظلمات, اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہم بھی اگر کسی بھی سچویشن میں ہوں زندگی میں, چاہے جتنے بھی اندھیرے ہوں, چاہے وہ غم کا اندھیرا ہو, چاہے وہ خوف کا اندھیرا ہو, چاہے وہ فزیکل اندھیرا ہی کیوں نہ ہو, ہر سچویشن میں ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ کو پکارنا ہے. فنادى فی الظلمات, اندھیروں میں ہم نے پکارنا ہے, اندھیروں میں کھڑے نہیں ہو جانا, گیو اپ نہیں کر دینا. خوف کی کیفیت, غم کی کیفیت, یہ سارے اندھیرے اگر زندگی میں آ جائیں تو رک کے نہیں بیٹھ جانا, ہم نے پکارنا ہے, ہم نے کچھ کرنا ہے, ہم نے پکارنا ہے. اور پھر پکارنا کس کو, یہ بھی اللہ نے ہمیں خود بتا دیا. فنادى فی الظلمات, کہ انہوں نے اندھیروں سے پکارا. کیا پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پہلی بات کیا ہے, لا الہ الا اللہ, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اندھیروں میں پکارا, لیکن پکارا کس کو, اللہ کو پکارا. اللہ کو پکارا کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تیرے سوا کوئی الہ نہیں. تو کیا ہے کہ یہ اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے فوراً ایمان والوں کو اس طرف اٹریکٹ کرتی ہے کہ جب بھی مشکل آئی فوراً کیا کرنا ہے, اللہ کو پکارنا ہے. چاہے مشکل جیسی مرضی ہو لیکن پکارنا کس کو ہے, صرف اللہ کو پکارنا ہے. ایمان والے فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم مشکلات میں پھنس گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اسباب بھی اپنانے ہیں, ہم نے اگر جاب کے اندر مسئلہ آ گیا تو ہم نے محنت بھی کرنی ہے, اگر نہیں وہ جاب میں مسئلہ حل ہو رہا تو ہم نے کسی اور جاب کو دیکھنا شروع کر دینا ہے. بزنس کے اندر کوشش کرتے ہیں, اگر پروفٹ نہیں ہو رہا کوشش کریں گے, اسباب اپنائیں گے. لیکن تمام اسباب اور تمام کوششوں سے پہلے ایمان والے کیا کرتے ہیں, فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بھی کسی قسم کی کوئی مشکل آتی تھی وہ فوراً کیا کرتے تھے, نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے, وہ نماز پہ کھڑے ہو جاتے تھے. اور نماز بھی حقیقت میں, ہم نماز میں بھی کیا کرتے ہیں, ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو نماز بھی حقیقت میں کیا ہوتا ہے, اس میں بھی ہم اللہ ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوا کہ انہوں نے فوراً کیا کیا, اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, اللہ کو پکارا. فنادى فی الظلمات, اور کیا, لا الہ الا انت سبحانک, اور اللہ کو پکارا بھی, اللہ کی بڑائی بھی, اللہ کی وحدانیت بھی بیان کی. انت سبحانک, یا اللہ تو ہی پاک ہے, اللہ کی پاکی بیان کی. تو کیا کرنا ہے کہ ہم نے پکارنا صرف اللہ ہی کو ہے. انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگلی بات کیا کی کہ اللہ میں ہی قصوروار ہوں, میں ہی ظلم کرنے والوں میں ہوں. تو ایمان والوں کے لیے کیا میسج ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کرنا, یہ ماننا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, یہ ماننا کہ ہم نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا ہے. کیونکہ ہم سب انسان ہیں, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو. اور یاد رکھیے کہ پرفیکشن نام کی کوئی چیز ہے بھی نہیں,
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے پرفیکشن مانگی بھی نہیں، کیونکہ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے، باقی کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. انسان غلطیاں کریں گے، لیکن فرق کیا ہوتا ہے، ایک وہ شخص جس نے غلطی کی اور ایمان والا ہے، اس کو فوراً ریئلائز ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. نماز چھوٹ گئی، فوراً پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، کسی بھی وجہ سے چھوٹ گئی لیکن فوراً ریئلائز ہوا غلطی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، قضا ادا کی، اور اگلی نمازوں میں میک شور کیا کہ اب نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. آپ کوئی بھی کام کر رہے تھے، آپ سے گناہ ہو گیا، کہیں حرام چیز دیکھنے سے منع کیا گیا تھا، نظر پڑ گئی، ریئلائز ہو گیا فوراً کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور کیا ہوا کہ آگے چلتے گئے. تو کیا ہے کہ ایمان والے فوراً کیا ہے، کسی قسم کا بھی گناہ ہو جائے وہ فوراً کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ جب بھی غلطی ہو فوراً اس چیز کو تسلیم کرو. شیطان سے غلطی ہوئی تھی تو شیطان نے کیا تھا، غلطی تسلیم نہیں کی تھی، بلکہ اپنی غلطی کے اوپر کیا ہو گیا، مزید اڑ گیا اور تکبر کیا. تو اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا کہ اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا، اور نہ صرف تسلیم نہ کرنا بلکہ اس پہ پکے ہو کے ڈٹے رہنا، یہ ایٹیچیوڈ شیطان کا ایٹیچیوڈ ہے. لیکن آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے فوراً کیا اللہ کی بارگاہ میں مانا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ کے سامنے بولا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو ایمان والوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ جو ہی غلطی ہوئی فوراً اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، توبہ کرنا، اور پھر اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتے رہنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. تو انہوں نے کیا کہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا. انی کنت من الظالمین، اور انہوں نے کیا، بے شک کہ میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. پھر اس کا کیا ہوا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس پکار کا جواب دیا. فاستجبنا لہ، اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب کیا دیا کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، اب یہاں پہ ایک اور بڑا خوبصورت چیز سمجھنے کی ہے. وہ کیا ہے، سچویشن کیا ہے. یونس علیہ السلام پانی میں گئے، مچھلی کے پیٹ میں. اب مچھلی کے پیٹ میں ان کو پرابلمز کیا ہوں گی. آپ سوچیں جو شخص مچھلی کے پیٹ میں، اس کے مسائل کیا ہوں گے، اندھیرا، روشنی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وحشت ہے، ہاں یہ سب مسائل ہیں نا. تو پھر دعا کیا ہونی چاہیے، یا اللہ روشنی کا بندوبست کر دے، یا اللہ پانی کا بندوبست کر دے، یا اللہ آکسیجن تھوڑی سی بڑھا دے، یا اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے. دعا تو یہ ہونی چاہیے. اور وہ دعا کیا کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا میں کہیں پہ بھی انہوں نے کسی ایک چیز کے بارے میں بھی نہیں کہا. سبحان اللہ. یہ کیا ہے. اسی طرح ایوب علیہ السلام کو جب بیماری لگی، ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں ایک ساتھ لے لیں. اولاد تھی، روایات میں آتا ہے کہ 15 بچے تھے، 15 کے 15 ایک ساتھ ہلاک ہو گئے. مال تھا بے حساب، اللہ نے سارا مال سے واپس لے لیا. صحت تھی، اللہ تعالیٰ نے بیمار کر دیا. اور ایسی بیماری کے وہ جزام کے مرض میں تھے کہ ان کو سب نے چھوڑ دیا، شہر سے باہر لے کے چلے گئے، اور وہ نہ خود ہل سکتے تھے، نہ وہ بات کر سکتے تھے، نہ وہ کھا سکتے تھے، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اور اس حالت میں اب اتنی شدید کیفیت، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سبحان اللہ. کہ اتنے بڑے مسائل، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک ترجمہ کیا آتا ہے کہ یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے. ایک ترجمہ یہ کیونکہ بیماری ان کے اوپر ان کو لگ گئی تھی. لیکن اس کا جو ایک ترجمہ وہ کیا ہے کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے. سبحان اللہ. یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی. ابھی اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی مشکلات، اور کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور بے شک تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ ایمان کا وہ لیول ہے کہ جب، بلکہ اسی طریقے سے اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جائے، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اب وہ ہوا میں جا رہے ہیں آگ میں، اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے. جب جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا ہاں مدد کی ضرورت ہے، لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا بھروسہ کیا ہے، صرف اللہ پر ہی ہے، اور بے شک وہی بہترین کارساز ہے. تو یہ ایمان کا وہ لیول ہے کہ ان تینوں سچویشن میں آپ دیکھیں کہ
کسی نے بھی اسپیسیفک مصیبت کو نہیں کہا کہ یونس علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، ایوب علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے مال واپس دے دیں، مجھے ویسے ہی صحت یاب کر دیں، مجھے سب کچھ ویسے ہی کر دیں، اور ابراہیم علیہ السلام بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ آگ کو بجھا دیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو ہجرت کرتے ہوئے جب وہ مدینہ کے قریب پہنچ رہے تھے کہ اتنے میں کیا ہوا کہ سراقہ بن مالک پیچھے کرتے کرتے ان کے قریب پہنچ گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ رونا شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رو کیوں رہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ فکر ہے کہ یہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے یہ فکر ہے کہ آپ کو بھی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہاں پہ کیا دعا کی؟ اللہم اکفیناہم بما شئت، یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا جیسے تو چاہتا ہے۔ اب کیا ہے کہ دعا کیا ہونی چاہیے تھی؟ دعا یہ بھی تو ہو سکتی تھی ہماری سچویشن ہو تو ہم کیا دعا کریں؟ یا اللہ اس کے گھوڑے کو گرا دے، ہم یہی دعا سوچیں گے نا، یا اللہ گھوڑے کی سپیڈ کو سلو کر دے، ہمارے گھوڑے کی سپیڈ کو تیز کر دے۔ پاسبل سولوشنز کیا ذہن میں آتے ہیں، رائٹ؟ یا اللہ کوئی دیوار بیچ میں کھڑی ہو جائے، یا اللہ ہمارے گھوڑے اڑنا شروع ہو جائے، اس کا گھوڑا چل رہا ہو، ہم اپنے ذہن کے حساب سے سوچتے ہیں۔ لیکن یہ وہ تعلق ہے جو انبیاء علیہ السلام اور پھر جب ایمان والوں کا بھی ایک لیول ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اس سٹیج پہ ہوتے ہیں کہ پھر اللہ کے سامنے اپنی اسپیسیفک چھوٹی چھوٹی مشکلات کی دعا نہیں کرتے، وہ اللہ پہ ایسا کامل توکل ہوتا ہے کہ پھر اپنی ساری زندگی کے معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ آپ کی محبت عقیدت کا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنی حاجت کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آپ کو، ہوتا ہے نا ایسا کہ میں اگر اپنی زبان سے کہوں گا کہ انڈائریکٹلی بھی اگر میں کہوں گا کہ اچھا ہمارے گھر میں تھوڑے سا کھانے کا مسئلہ ہے، آپ نے مانگا نہیں لیکن آپ کہتے ہیں کسی کے سامنے جا کے آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ کھانے کا تھوڑا مسئلہ ہے، تو انڈائریکٹلی بھی جو ہے پتہ لگ جائے گا، تو اچھا نہیں لگتا کہ وہ مجھے پیسے دے دے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس سے پیسے مانگے ہیں، رائٹ؟ تو کیا ہے کہ انڈائریکٹلی وہ اتنی بڑی مصیبت میں اتنی بڑی مشکلات میں ہیں، لیکن دعائیں کیا کریں؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی، کہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میری کیا سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی راستہ نکال دے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خاص اسپیسیفک دعا مانگ نہیں سکتے، مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر آپ کو مال کی تنگی ہوئی ہے تو اللہ سے ہم مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، بیماری ہوئی تو آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری اس بیماری کو دور فرما دے، یہ سب ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہوا کہ انہوں نے پکارا اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا لہ، اور ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ اور یہ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جب بھی ہم اللہ کو پکاریں گے اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ اب وہ دعا کا سننا ضروری نہیں کہ ہم نے جو چیز مانگی ہوتی ہے ایگزیکٹلی وہی جب تک نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جاب کے اندر پرابلم آیا، جاب میں مسئلہ آیا تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ میری جاب کا مسئلہ حل کر دے۔ تو کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس جاب میں مسئلہ حل نہیں ہو، آپ اس جاب سے نکل کے کہیں اور چلے جائیں، تو کوئی شخص یہ کہ نہیں میں نے تو مسئلہ یہ حل، میں نے تو کہا تھا اسی جاب میں مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے اس سچویشن سے نکلنے کے لیے کیا ہے۔ تو اللہ جب راستہ نکالتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو ضروری نہیں کہ وہی ہو جو ہم مانگتے ہیں، این ممکن ہے اس سے بہتر سچویشن میں ڈال دے۔ تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضرور پکار کو سنے گا، ہماری دعا کو ضرور سنے گا۔ فاستجبنا لہ، تو کیا ہوا کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو غم سے نجات دلائی، ہم نے اس کو غم سے نجات دلائی۔ اب یہ کتنا خوبصورت تعلق ہے، مانگنے والے نے بھی اپنی اصل سچویشن نہیں بتائی، مچھلی سے پیٹ سے نکال دیں، روشنی کا بندوبست کر دیں، کھانے کا بندوبست کر دیں، اور دینے والے نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بھی کیا فرمانا ہے کہ ہم نے اس کو غم سے نجات دلائی۔ کیونکہ سب سے بڑی چیز ایمان والے کی زندگی میں کیا ہوتی ہے کہ باقی ساری چیزیں اسباب ہیں وہ بعد میں ہوتے ہیں، سب سے اہم چیز ایمان والوں کی زندگی میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا جو غم ہوتا ہے وہ اس کی زندگی میں سب سے اہم ہوتا ہے۔ باقی کوئی نقصان ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا، صحت میں کمی آ گئی، گھر اچھا نہیں رہا، گاڑی اتنی زبردست نہیں رہی، یہ سب چیزیں بھی کیا ہوتا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان پہ بھی انسان کو ٹینشن ہوتی ہے۔ کسی کی جاب چلی جائے تو ظاہر ہے فکر ہوتی ہے، تھوڑا انسان پریشان ہوتا ہے، غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ مال میں نقصان ہو گیا، بزنس میں نقصان ہو گیا، غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن اصل غم ایمان والوں کو کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کہیں پہ ہوگی تو اصل غم وہ جب تک دور نہیں ہوتا، یہ سارے مسائل حل بھی ہو جائیں تو ایمان والے کی زندگی میں چین نہیں آتا جب تک کہ وہ غم نہ دور ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو غم سے نجات دلائی۔ اور اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے، جب بھی ہم اللہ کو پکاریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غم سے ضرور نجات دلائے گا۔ یہاں سے یہ پتہ ہے کہ اللہ ہمیں ضرور نجات دلائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں. ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں، یعنی کہ جب بھی ایمان والے ہم پکاریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ایمان والوں کو ایسی نجات دیتے ہیں. دوسری بات یہاں سے کیا پتہ لگتی ہے کہ نجات کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْفَاسِقِينَ یا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایسے نجات دیتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اس نجات پہ آنے کے لیے، اس کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اپنے ایمان پہ محنت کریں، اپنے ایمان پہ محنت کریں. جب ہم ایمان والوں میں شامل ہوں گے، جیسا ایمان اللہ ہم سے چاہتا ہے، اور ایمان والوں میں شامل ہونے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ کلمات ادا کر لیے تو ہم ایمان والے بن گئے. ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے ہم مسلمان بنتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں. لیکن ایمان جو ہے اس سے آگے کا لیول ہے. ایمان کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کی محبت دل میں ہو، اللہ کی عظمت دل میں ہو، اللہ کی قدرت کا یقین ہو، اللہ کی مدد کا یقین ہو، قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دل میں موجود ہو، اس چیز کا احساس دل میں موجود ہو کہ میں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک پل کے لیے قیامت والے دن میں نے جواب دینا ہے، اور اس محبت میں، اس ڈر میں، اس خوف میں انسان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارے تو تبھی ہم ایمان والے ہوں گے. اگر یہ سب اعمال نہیں ہیں ہماری زندگی میں تو صرف زبان سے کہہ دینا ہم ایمان والے نہیں ہوں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُسْلِمِينَ کہ ہم اسی طرح مسلمانوں کو نجات دلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم ایمان والوں کو نجات دلاتے ہیں. تو جو تعلق ہے اللہ سے وہ ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اسلام تو صرف انٹری ہے، ایک انٹری پوائنٹ ہے، لیکن تعلق جو ہے وہ ایمان کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایمان پہ فوکس کرنا ہے. جب ہم ایمان پہ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر سچویشن سے نجات دلائے گا، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نجات دلاتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آخرت میں بھی نجات دلائے گا. تو اس نجات کے لیے ضروری کیا ہے؟ ایمان کا ہونا ضروری ہے. تو یہ ہمارے لیے چند سبق ہیں. صرف سبحان اللہ یہ 2 آیات ہیں صرف، اور سوچے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت ہمارے لیے کس طریقے سے بیان کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے لیے اتنے سارے سبق ہیں. اور یہ کب ہوگا کہ جب ہم قرآن کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، آیات کو صرف تلاوت کر کے نہیں گزر جائیں گے. ان آیات کو جب پڑھیں اور ترجمہ پڑھیں تو اس میں سوچیں. تدبر اور تفکر کا جو بار بار ذکر آتا ہے قرآن میں، وہ اسی لیے کہ ان آیات کے اندر ایمان والوں کے لیے بہت سارے فروٹس ہیں، پھل ہیں. اور یہ جب چیزیں ہم سنتے ہیں تو ایک تو اللہ پہ ہمارا یقین کامل ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. دوسرا ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے، عمل کر کے ہماری زندگیاں بہتر ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں. اور خوبصورت زندگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ظاہری خوبصورتی. خوبصورت زندگی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان اندر سے مطمئن ہو. جو اندر سے مطمئن نہیں ہے، جو غم کی ہم نے بات کی، اگر اندر غم ہے تو محل میں رہ کے بھی انسان ایک غلام والی زندگی بسر کرتا ہے، اور اگر اندر مطمئن ہے تو ایک جھونپڑی میں رہ کے بھی انسان ایک بادشاہ والی زندگی گزارتا ہے. تو ہمیں فوکس کیا کرنا ہے؟ اندر کی زندگی کے اوپر کام کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی اطمینان والی زندگی عطا فرمائے، ایسا ایمان عطا فرمائے، ایسا یقین عطا فرمائے، اور کہ ہم اس کی وجہ سے ایک پرسکون، اطمینان، سکون اور خوشحالی والی زندگی بسر کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کا کامل درجہ نصیب فرمائے، اور وہ ایمان عطا فرمائے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی نجات کا باعث بنے اور آخرت میں بھی نجات کا باعث بنے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.